نمبر 55، اپنے اہم معاملات اور ذمہ داریاں باصلاحیت لوگوں کو سپرد کریں۔ زندگی کے جو اہم کام ہیں، جو باصلاحیت لوگ ہوں انہیں وہ ذمہ داریاں سپرد کیے جائیں، یعنی اہل لوگوں کو دی جائیں، نااہل لوگوں کو نہ دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو آپ نے اس موقع پر حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چونکہ حضرت صدیق اکبر کا مقام سب سے بلند تھا، علم تقوی میں سب سے زیادہ تھا، ایمان بھی سب سے پہلے قبول کیا، تو اس لیے آپ نے باصلاحیت انسان کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ جب حج کا حکم آیا تو حج کا پہلا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا۔ جب ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور آپ نے کہا آئندہ سال آؤ، اس نے کہا اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر، آپ نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ذمہ داریاں اہل لوگوں کو دے، اس کو نہ دیکھے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا عزیز و اقارب میں سے ہے، اس کا میرے ساتھ خونی رشتہ ہے، مال اور دولت کا ہے، نہیں، جو جس فن میں، جس کام کے اندر جو اہل ہو، اہل آدمی کو ذمہ داری دینا، یہ سیرت کا ایک پہلو ہے۔ نمبر 56، بے کسوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ جو آدمی بے کس ہو، ضرورت مند ہو، اس کے ساتھ تعاون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک غزوے میں ہم جا رہے تھے اور میرا جو اونٹ تھا یہ بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا، اونٹ بڑا لاغر تھا، کمزور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا جابر اونٹ کو تیزی سے لے کر چلو، فرمایا یا رسول اللہ یہ تیز چل نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے سے اونٹ کو ہنکایا تو اونٹ تیزی سے چلنے لگا، آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، اور پھر وہ اونٹ اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ سب سے آگے جو اونٹ نظر آتا تھا یہی اونٹ ہوتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر یہ اونٹ فروخت کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی اور سواری نہیں، یہی ہے۔ فرمایا اونٹ دو گے؟ آپ نے فرمایا لے لو۔ حضرت جابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ فروخت کر دیا، لیکن یہ شرط لگائی کہ جب میں مدینہ آؤں گا پھر آپ کو یہ اونٹ دوں گا۔ اب جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلایا، یہ پہنچے تو آپ نے رقم بھی ان کو دے دی، اونٹ بھی واپس کر دیا۔ یعنی یہ آپ تعاون کیا کرتے تھے تو آپ نے دوہرا تعاون کیا، مال بھی دیا، جو اونٹ خریدا تھا وہ اونٹ بھی واپس لوٹا دیا۔ تو یہ آپ کی زندگی کا وصف تھا، بے کس اور مجبور انسان کو دیکھ کر آپ تعاون کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ لا نہیں سنا گیا، یعنی جب بھی آپ سے سوال ہوا ہے آپ نے ضرور عطا کیا، اور اگر آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ نے کسی اور کی طرف ان کی رہنمائی کر دی۔ نمبر 56، بے کسوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ جو آدمی بے کس ہو، ضرورت مند ہو، اس کے ساتھ تعاون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غزوے میں ہم جا رہے تھے اور میرا جو اونٹ تھا یہ بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا، اونٹ بڑا لاغر تھا، کمزور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا جابر اونٹ کو تیزی سے لے کر چلو، فرمایا یا رسول اللہ یہ تیز چل نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے سے اونٹ کو ہنکایا تو اونٹ تیزی سے چلنے لگا، آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، اور پھر وہ اونٹ اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ سب سے آگے جو اونٹ نظر آتا تھا یہی اونٹ ہوتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر یہ اونٹ فروخت کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی اور سواری نہیں، یہی ہے۔ فرمایا اونٹ دو گے؟ آپ نے فرمایا لے لو۔ حضرت جابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ فروخت کر دیا، لیکن یہ شرط لگائی کہ جب میں مدینہ آؤں گا پھر آپ کو یہ اونٹ دوں گا۔ اب جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلایا، یہ پہنچے تو آپ نے رقم بھی ان کو دے دی، اونٹ بھی واپس کر دیا۔ یعنی یہ آپ تعاون کیا کرتے تھے تو آپ نے دوہرا تعاون کیا، مال بھی دیا، جو اونٹ خریدا تھا وہ اونٹ بھی واپس لوٹا دیا۔ تو یہ آپ کی زندگی کا وصف تھا، بے کس اور مجبور انسان کو دیکھ کر آپ تعاون کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ لا نہیں سنا گیا،
یعنی جب بھی آپ سے سوال ہوا ہے آپ نے ضرور عطا کیا، اور اگر آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ نے کسی اور کی طرف ان کی رہنمائی کر دی۔ نمبر 57، ضرورت مندوں کی سفارش کریں۔ اگر کوئی ضرورت مند انسان سامنے آتا ہے اس کی سفارش کرنا یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں ایک صحابی گزرے ہیں۔ یہ شکل و شباہت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھے اور تنگ دستی کی حالت میں زندگی گزرتی تھی، مال اور دولت بھی نہیں تھا، کسی بڑے خاندان سے وابستہ بھی نہیں تھے، جائیداد بھی نہیں تھی، حسن و جمال بھی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ چونکہ سب کے ساتھ یکساں تھا۔ ہمارا برتاؤ تو ہوتا ہے دولت کو دیکھ کر، ہمارا جھکاؤ ہوتا ہے عہدے پیسے جائیداد کو دیکھ کر، لیکن حضور کا جھکاؤ ہوتا تھا ایمان اور تقوی کو دیکھ کر۔ آپ ظاہر کو نہیں باطن پہ نگاہ، اور آپ کا سلوک سب کے ساتھ یکساں ہوتا تھا۔ تو جب یہ جلیبیب صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا کیا تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں، لیکن مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ شکل و شباہت بھی خوبصورت نہیں، دولت بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے گھر اور کہو کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دو۔ اب یہ وہاں پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ باہر آئے، والد پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا کہ ان کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا میں اپنی گھر والی سے بات کرتا ہوں، گھر والی کو بتایا تو اس نے جب یہ بات سنی تو وہ جلیبیب کو تو پہچانتی تھی، انہوں نے کہا عورت تو عورت ہوتی ہے، چونکہ بس اوقات کم عقل ہوتی ہے، اس کی سوچ محدود ہوتی ہے، تو وہ یہ سوچنے لگ گئی ان کے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، جائیداد نہیں، تو میری بیٹی ان کے ساتھ رہے۔ ان کی بیٹی حسن و جمال میں، مال میں، حسب و نسب میں بہت اعلیٰ خاندان کی تھی۔ کہا میری بیٹی اس کے ساتھ کیسی زندگی گزارے گی؟ یعنی ماں کی زبان پہ یہ جملے تھے، گویا کہ وہ رشتہ دینے پر تیار نہیں تھی۔ جب ان کی بیٹی کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہا اگر حضور نے ان کو بھیجا ہے تو میں رشتے پہ راضی ہوں، بھلے ان کے بعد دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، جائیداد نہ ہو، زندگی میں نے گزارنی ہے، حضور کے قاصد کو تم خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، میں رشتے پہ راضی ہوں۔ اب جب ماں باپ نے دیکھا کہ بیٹی راضی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دیتے ہیں۔ اب یہ صحابی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح اس لڑکی نے کہا جب حضور نے بھیجا ہے تو میں رشتے پہ راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس لڑکی کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا، اے اللہ تو اس پر خیر اور بھلائی کی بارش برسا دے، اور اے اللہ تو اس کو پریشانیوں، تکلیفوں، غموں سے دور رکھ۔ حالانکہ صحابی کے پاس تو کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے اس لڑکی کی اس بات پر کہ اس نے میرے جملے کی لاج رکھی، میں نے جس کے لیے بھیجا اس نے قبول کیا، آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس پر خیر کو برسا، مال اور دولت کو خوب برسا، اور اسے تکلیف اور پریشانیوں سے دور رکھ۔ مسند احمد کی روایت ہے فما کان من الانصار ایم انفق منہا، انصار میں نہیں تھا کوئی جو اس سے زیادہ خرچ کرنے والا ہو۔ اللہ نے پھر اس لڑکی کو اتنی دولت دی، اتنی دولت دی، اتنا پیسہ دیا، اتنا کہ انصار میں سب سے زیادہ اگر کوئی خاتون خرچ کرنے والی تھی تو وہ یہی لڑکی تھی۔ اللہ نے مال اور دولت کے خزانے ان کے لیے کھول دیے، اللہ نے ہر قسم کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے حفاظت فرمائی۔ تو دیکھیں بظاہر کبھی انسان رشتہ اس لیے نہیں دیتا کہ بھئی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ رشتے میں مدار ایمان اور تقوی کو بنانا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے لڑکا دیندار ہے یا نہیں، متقی پرہیزگار ہے یا نہیں، مال اور دولت کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی۔ عموماً دولت والے لوگ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، بیٹیوں کو، بچیوں کو پریشان کر کے رکھتے ہیں، نوبت طلاق تک پہنچتی ہے۔ جس کے دل میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کا کیا حق ہے، اسے معلوم ہوتا ہے ناحق طلاق دینا کتنا بڑا گناہ اور جرم ہے، تو زندگی اعمال کے ساتھ، سیرت کے ساتھ گزرتی ہے، دولت کے ساتھ نہیں گزرتی۔ تو یہ لڑکی رشتے پہ راضی ہوئی، اللہ نے خیر اور خیر، مال اور دولت کی بارش اس پہ کر دی۔
پھر یہ صحابی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی، بڑے بہادر تھے، لڑتے رہے 7 آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ 7 کو قتل کرنے کے بعد آخر میں ان کی شہادت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں میں صحابہ کو تلاش کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ تو دیکھیں حضور کی نگاہ بے کسوں پر زیادہ ہوتی تھی، غریبوں تنگ دستوں پہ آپ کی نظر زیادہ ہوتی تھی۔ آپ نے کہا جلیبیب کہاں ہے دیکھو، تلاش کرتے رہے، زخمیوں میں نہ ملے۔ آپ نے کہا شہداء میں تلاش کرو۔ جب شہداء میں تلاش کیا گیا تو جلیبیب شہید تھے، اور ان کے دائیں بائیں 7 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تو قتل 7 ثم قتلوہ ھذا منی وانا منہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے ان 7 کو قتل کیا اور یہ خود بھی قتل ہو گیا، جلیبیب مجھ سے ہیں اور میں جلیبیب سے ہوں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے لسان نبوت سے حضرت جلیبیب کے لیے کہ ھذا منی وانا منہ، جلیبیب کا تعلق مجھ سے ہے، میرا تعلق جلیبیب سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ آپ نے صحابہ سے کہا ہٹو، خود ان کا جسم اپنے دونوں بازوؤں پہ لیا۔ جب تک قبر تیار ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، اور جیسے قبر تیار ہوئی تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے جلیبیب کو قبر میں رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کی نگاہ کمزوروں پہ زیادہ ہوتی تھی، آپ کی نگاہ بے کسوں پر، مجبوروں پر، غریبوں پر زیادہ ہوتی تھی۔ تو سیرت کا یہ پہلو ہم بھی اپنی زندگی میں لائیں، جو مجبور ہو، بے کس ہو، اس پہ نگاہ زیادہ رکھیں، اس کے ساتھ تعاون زیادہ کریں، تو اللہ رب العزت پھر انسان کو نواز